اس وقت اس نے اپنے سامنے جس شخص کو کھڑے دیکھا تھا وہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ آج پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں پل بھر کو ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس شخص کی مغناطیسی آنکھیں بے پناہ حسین تھیں جو اسے کچھ کہتی معلوم ہوئی تھیں۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ ان نگاہوں کی تپش سے واقف ہو پہلے۔ اس کے چڑے ہونٹ کے عین نیچے سیاہ تل تھا جبکہ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی سے اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ مضبوط چوڑا سینہ اور کہنیوں تک سلیوز کی جھانکتے سیاہ بالوں سے ڈھکے مردانہ بازو، اس کی پاورفل پرسنالٹی شفا کو خائف کر گئی تھی۔ یہ شخص اس سے کسی صورت دبنے والا نہیں تھا، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنے بڑے رئیس زادے نے اپنی بیوی بنانے کے لیے کیوں چنا تھا، جسے اپنی اصل شناخت تک کا علم نہیں تھا۔ کیا مولوی صاحب نے اس شخص کے سامنے بھی باقی دنیا والوں کی طرح اسے اپنی بیٹی کہہ کر ہی متعارف کروایا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس شخص کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ تھا۔ شفا کا دل چاہتا اسے سب سچ بتا کر یہاں سے نکل جائے، مگر اس شخص کی رعبدار شخصیت کے آگے وہ چاہ کر بھی یہ سب بتانے کے قابل نہیں ہو پائی تھی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ نکاح کے بعد سے جو رویہ رکھا تھا وہ اس سے بھی شدید بدگمان ہو چکی تھی۔ اسے شماس بخش بھی ملک کا ہی کوئی کارندہ معلوم ہوا تھا جو اس شخص کے کہنے میں آ کر اسے یہاں اپنے پاس قیدی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ شفا کا دماغ مختلف سوچوں میں الجھ چکا تھا۔ اس شخص کا رویہ بتا رہا تھا کہ اس نے دلی رضامندی سے شادی نہیں کی تھی اس سے۔ شفا یہ توہین آمیز رویہ برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اپنی نئی نویلی دلہن کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پر شماس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جس کا ریزن سمجھنے سے قاصر شفا اسے بس گھور کر رہ گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات یہ سوال اپنے شوہر سے شفا عوان ہی کر سکتی تھی۔ اسے یہ شخص کوئی عام سادہ لو انسان بالکل بھی نہیں لگا تھا جو کسی کے بھی کہنے پر زبردستی اس سے نکاح کر لے۔ مولوی صاحب کو اس پوری دنیا میں تمہیں کنٹرول کرنے کے قابل میں ہی لگا تو انہوں نے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ سنا ہے گھر سے بھاگنے اور لوگوں کو مارنے کا بہت شوق ہے تمہیں، اور نفرت کرنے میں بھی تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے، تو سوچا کیوں نہ ہم بھی اس نفرت سے تھوڑا مستفید ہو سکے۔ اس کے مقابل آن کھڑے ہوتے، اس کے حسین سراپے پر ایک بے باک نگاہ ڈالتے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ شفا نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ تلاشنا چاہا تھا، مگر جس طرح یہ شخص اس کے آگے دیوار بنا کھڑا تھا وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ تم تو شماس بخش ہو نا، اس قبیلے گدی نشین یا ملک کے آدمی۔ شفا کو اپنے شوہر کے بارے میں جو بتایا گیا تھا اس نے بہت ہی معصومیت کے ساتھ اس کی وہی پہچان دہرائی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جو بہت غلط جگہ پھنس چکی ہے۔ جب اس کے الفاظ سن کر پل بھر کے لیے مقابل کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی جو اگلے ہی سیکنڈ میں غائب بھی ہو چکی تھی۔ ہاں، دنیا والوں کے لیے میں شماس بخش ہی ہوں، یہاں کا گدی نشین، مگر تم جو سمجھنا چاہو سمجھ سکتی ہو۔ سگریٹ سلگاتا ہوا بیڈ پر اسی کی چھوڑی کی جگہ پر نیم دراز ہوا تھا۔ شفا کا عروسی دوپٹہ اس کے چوڑے وجود کے نیچے دب گیا تھا جو ابھی تک اس گہرے شوق سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ جو شخص کو اس نے باپ کا درجہ دیا تھا وہی شخص اس کے ساتھ دغا کر گیا تھا۔ اس کا نکاح اس انسان کے ساتھ کروایا گیا تھا جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ شفا نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ لی تھیں۔ اس کا دل چاہتا ابھی آگے بڑھ کر اس شخص کی گردن دبوچ لے، مگر ابھی وہ یہ صرف شک کی بنیاد پر سوچ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی تھی جو بہت مزے سے سگریٹ پیتا کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا رہا تھا۔ شفا مٹھیاں بھینچے شدید غصے کے عالم میں کھڑی تھی۔ اس کی گردن سے نیچے جگمگاتا تل اب بھی نمایاں تھا۔ مجھے دیکھنے کا شغل صبح پورا کر لینا، مگر ابھی اپنے حلیے کو ٹھیک کر لو، کیونکہ اگر میں اپنے شوق پورے کرنے پر آیا تو تم میری ان باتوں کی شکایت کسی سے نہیں کر سکو گے۔ شماس نے اسے قیامت خیز سراپے کو سر سے پیر تک انتہائی بے باک نگاہوں سے گھورتے اس کی حلیے کا احساس دلایا تھا۔ اس کی یہ حرکت شفا کو شرم سے لال کر گئی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ جب بنا دوپٹے کے اس کا پچھلا کھلا گلا ڈوریوں کے باوجود اس کی دودیا کمر کو چھپانے سے قاصر تھا۔ شفا اس شخص سے لڑنا چاہتی تھی، اپنی شدید نفرت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ اپنے ہی حلیے کی وجہ سے عذاب میں آ چکی تھی۔ اسی کمر کے عین بیچ میں شماس کو ایک اور خوبصورت تل جگمگاتا نظر آیا تھا۔ اف، اس نے بے اختیار اپنی پیشانی مسل ڈالی تھی۔ یہ لو، اوڑھو اسے اور جا کر چینج کر کے آؤ۔ اس نے اپنے قریب بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر شفا کی جانب بڑھاتے سر ترین لہجے میں سے وارن کیا تھا۔ شفا اگر اس سچویشن میں نہ ہوتی تو اس شخص سے یہ چھوٹی سی فیور بھی نہ لیتی، مگر بنا دوپٹے کے اگر وہ مزید چند سیکنڈ اس شخص کے سامنے کھڑی رہتی تو ضرور اس کی جان نکل جانی تھی۔ شفا واپس اس کی جانب پلٹتی دوپٹہ تھامنے کے لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ شماس نے اب کی بار اس کی جانب دیکھنے سے واضح گریز برتا تھا۔ دوسری جانب شفا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ کیے ہوئی تھی۔ جب دوپٹہ تھامتے انجانے میں اس کا ہاتھ شماس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا تھا، شماس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا جیسے اس کے ہاتھ نے شفا کے ہاتھ کو نہیں بلکہ بجلی کی ننگی تاروں کو چھو لیا ہو۔ اس کے یوں ہاتھ کھینچنے پر دوپٹہ نیچے جا گرا تھا۔ شماس نے جیسے ہی نیچے گرے دوپٹے کی جانب دیکھا، اسی لمحے شفا نیچے جھکی تھی۔
سامنے کا منظر دیکھ شماس کی آنکھیں ایک دم لال ہوئی تھیں۔ دنیا والوں کے مطابق اس لڑکی سے نکاح اس نے صرف انتقام لینے کے لیے کیا تھا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ انتقام باقی سب کے ساتھ ساتھ اس پر کتنا بھاری پڑنے والا تھا۔ شفا دوپٹہ اٹھا کر خود اس میں اچھی طرح کور کرتی اس کے قریب سے ہٹ گئی تھی، جس پر شماس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ آج تک ویسی حسین لڑکیوں سے نہیں ملا تھا۔ وہ شفا سے بھی کئی زیادہ حسین لڑکیوں کے ساتھ پڑا تھا۔ امریکہ جیسے مغربی ملک میں لڑکی کافی حسین بھی تھی اور بولڈ بھی۔ اپنے جسم کی نمائش کروانا ان کا پسندیدہ کام تھا، مگر آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کی حالت ایسی نہیں ہوئی تھی جیسے شفا داؤد بخش کو دیکھ کر ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بات اس کا دل بھی جانتا تھا کہ لڑکی خاص تھی جس نے شماس بخش کو متاثر کیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران بھی تھا، مگر وہ اس لمحے نکاح میں ادا کی ان مغناطیسی بولوں کی طاقت کو فراموش کر گیا تھا جس میں اس نے شفا کو زندگی بھر کے لیے قبول کیا تھا۔ شماس بخش جو آج تک ہمیشہ دوسروں کو ہراتا اور مات دیتا آیا تھا، اپنی پلاننگ میں وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس بار اس کا پالا شفا بخش سے پڑا تھا، جو اپنا بدلہ نہیں چھوڑتی تھی۔ صبح تک یہ خبر پورے قبیلے میں پھیل گئی تھی کہ شماس بخش نے شادی کر لی ہے۔ امامہ داؤد بخش پر بھی یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس سمیت اسی گھر کے کسی بھی فرد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شماس امامہ کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ بابا آپ نے تو کہا تھا میری شادی شماس سے ہی کروائیں گے، مگر وہ تو کسی اور سے شادی کر چکا ہے۔ امامہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر اس لڑکی کا خون کر دے جس سے شماس نے شادی کی تھی۔ تم جانتی ہو اس شخص نے کیا حرکت کی ہے، اس نے کس سے نکاح کیا ہے؟ شہناز بیگم کی حالت بھی امامہ سے مختلف نہیں تھی۔ وہ سبھی اپنی جگہ آگ بگولا بیٹھے تھے۔ شماس نے جو کرنا چاہا تھا وہ ہو چکا تھا۔ شماس نے اس سب کو ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا تیر بالکل نشانے پر جا کر لگا تھا۔ کس سے؟ امامہ یہ بات تو بے قراری کے ساتھ جاننا چاہتی تھی کہ شماس بخش نے اس کے اوپر جس لڑکی کو ترجیح دی تھی وہ کون تھی آخر؟ شماس بخش نے ہمیں نیچے دکھانے کے لیے اس طوائف کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے۔ بہت بڑا انتقام لیا اس نے ہم سے۔ شہناز بیگم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ امامہ کو پتھر کا کر گئے تھے۔ شماس نے کس سے نکاح کیا تھا جو ان دونوں کے جدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی؟ وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس سے اتنا بڑا انتقام کیسے لے سکتا تھا؟ شماس بخش نے نکاح کیا تھا، مگر صفحہ ماتم داؤد بخش کی حویلی میں بچھ چکا تھا۔ امامہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ شماس بخش جیسے انسان سے ضد لگا کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس نے شماس بخش کی مردانہ نا کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس کا جواب اب وہ شخص بہت گہرے وار کر کے دے گیا تھا۔ شفا شاور لے کر واش روم سے نکلی تھی۔ اسی کمر سے نیچے آتے گیلے بال ہونے کی وجہ سے اس کی شرٹ کو بھی اچھا خاصا بھگو گئے تھے۔ اس کے پاس ٹاول نہیں تھا کہ وہ اپنے بالوں کو اس میں لپیٹتی۔ اس کی رخصتی جس جلد بازی میں ہوئی تھی، اس کی بہت ساری ضرورت کی چیزیں وہیں رہ گئی تھیں۔ رات کو دوبارہ پھر شماس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ اس نے باقی کی رات ڈریسنگ روم میں گزاری تھی، جبکہ صبح روم میں آتے اسے کمرہ بالکل خالی نظر آیا تھا، جس پر شکر کا سانس لیتے اپنے بیگ سے کوئی سادہ سا سوٹ تلاش کرتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب واپس آ کر بھی شماس کو نہ دیکھ وہ ریلیکس ہوتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی جب بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر رکھا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ رکی تھی اور پھر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے اس شخص کی کسی بھی شے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اس شخص سے اپنے پیرنٹس کے بارے میں معلومات لے کر یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ڈریسنگ روم میں جانے کے بعد بھی یہ کال بند نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بہت ہی فارغ انسان تھا جو پوری فرصت کے ساتھ اس شخص کو کال کر رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد تنگ آ کر شفا باہر کی جانب آئی تھی۔ اس کے بال ابھی تک گیلے تھے۔ اس نے بالوں کو ذرا سا فولڈ کر کے آگے کی جانب ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمر سے چپی گیلی شرٹ اس کے حسین سراپے کو واضح کر رہی تھی۔ وہ باہر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور آ چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی کال اٹینڈ کرتے کان سے لگائی، اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے دوسری جانب سے سنائی دیتی آواز شفا کو پل بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ آپ اس قدر ظالم اور سنگ دل نکلیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میری جگہ آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، پھر کہاں گئی وہ محبت؟ آپ آج کے آج اس لڑکی کو طلاق دیں ورنہ میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ میں اس خود کو ختم کر لوں گی اگر آپ نے اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نہ نکالا تو۔ وہ لڑکی ابھی مزید بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب شفا کو اپنے گرد ایک مسحور کن خوشبو کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی تھی، شخص نے اس کی کلائی دبوچ کر اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا تھا۔ موبائل کی اسپیکر کی آواز اتنی ضرور تھی کہ شفا کے نہایت قریب کھڑے شماس کے کانوں تک بآسانی پہنچ پاتی۔ مرنا چاہتی ہو تو مر جاؤ امامہ داؤد بخش، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اب، اور نہ ہی تمہارے کسی بھی عمل سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے اب۔ میں اس وقت اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہوں، دوبارہ اگر یوں ڈسٹرب کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شماس بخش کی آنکھیں خون ٹپکانے کو تیار تھیں، جبکہ چہرے پر موجود برفیلے تاثرات شفا کو منجمد کر کے رکھ گئے تھے۔
اس کی نگاہوں کو خود پر مرکوز دیکھ شفا خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی کال کاٹ کر موبائل پر بیڈ پر اچھالتے شماس اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ کس سے پوچھ کر میرے موبائل کو ہاتھ لگایا تم نے؟ شماس بخش کا یہ غضبناک روپ شفا کو اچھا خاصا سہم آ گیا تھا۔ اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ اس وقت اس شخص کی حویلی میں پوری طرح اس کے رحم و کرم پر تھی، اس لیے اپنے مزاج کے مطابق اسے دو بدو جواب نہیں دے پائی تھی، ورنہ اس روتی مظلوم لڑکی کی بات سن کر اس کا دل چاہتا اس شخص کا منہ توڑ دے۔ وہ بار بار بج رہا تھا تو شفا سے بولنا محال ہوا تھا۔ ایک تو کمر پر اس شخص کی سخت ترین گرفت پر جلد میں گھستی انگلیاں، اور دوسرے اس کی انگاروں کی تپش سے جلساتی لال آنکھیں۔ تو کیا تم سے نکاح کیا ہے میں نے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم شماس بخش کی کسی بھی شے کی حقدار بن گئی ہو۔ میرے اور میرے خاندان کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہیں ابھی معلوم بھی نہیں ہے کہ تم سے نکاح کر کے میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے، ورنہ تمہاری اوقات میری بیوی بننے کی تو کیا میری رکھیل بننے کی بھی نہیں ہے۔ امامہ کی روتی آواز اور الفاظ سن کر اس کا دماغ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ لڑکی کبھی اس کی محبت رہ چکی تھی، جسے بچپن سے چاہا تھا اس نے۔ وہ اس کی تکلیف سمجھنے کے باوجود اس کی جانب سے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ شماس بخش اس وقت اس قدر غصے میں تھا کہ وہ بھول چکا تھا کہ وہ کس کا غصہ کس پر نکال رہا ہے۔ اس کے غصے میں بولے جانے والے الفاظ مقابل کی ذات کی دھجیاں اڑا گئے تھے۔ شفا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا جو یہ شخص اسے اتنے ہتک آمیز الفاظ بول گیا تھا؟ اس نے ابھی بھی شفا کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کی گرفت بہت بے رحم تھی، مگر اس کے لفظوں کی بے رحمی کے آگے شفا کو اس کے لمس کی اذیت بھول چکی تھی۔ اس کا شوہر اسے اپنے رکھیل بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ ایسا کیا قصور تھا اس کا جو یہ شخص اس سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ شماس بخش کی نفرت کے آگے اسے اپنی نفرت بہت چھوٹی لگنے لگی تھی۔ یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، مگر اس کی شدید نفرت بتا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اجنبی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں بھڑکتی نفرت کی چنگاریاں شفا کے وجود کو جھلسا کر رکھ گئی تھیں۔ آئندہ میری کسی بھی شے کو چھو کر ناپاک کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، ورنہ پھر اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شماس نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو پر نظر ڈالتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے دور دھکیل دیا تھا۔ شفا اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتے بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کی نم آلود زلفیں اس کے گرد بکھر گئی تھیں۔ ایک منٹ مسٹر شماس بخش، سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ میری حیثیت کا تعین کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ شفا کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اسے ایک دم ہوش آیا تھا۔ وہ بھلا اس انسان کی اتنی انسلٹ کیوں کر برداشت کرتی، جسے نہ تو اس کی کوئی دلی وابستگی تھی اور نہ وہ اس کی بیوی بنی رہنے کے لیے مری جا رہی تھی۔